السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے لا تفسدوا نہ تم فساد کرو فی میں الارض زمین، قالوا وہ کہتے ہیں انما یقیناً نحن ہم ہی مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار انہم یقیناً وہ ہم وہی المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے آمنو تم ایمان لاؤ، کما جس طرح کہ آمن ایمان لائے الناس لوگ، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف، الا خبردار انہم یقیناً وہ ہم وہی السفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون خبردار یقیناً یہی لوگ فسادی ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح کے لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن كما آمن السفہاء وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح کے بے وقوف ایمان لائے، الا انہم هم السفہاء خبردار یہی تو بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ منافقین کی ایک علامت اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی کہ وہ اپنے فساد کو اصلاح کہتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی نظر ہر چیز بدل جاتی ہے، پھر وہ شر کو خیر اور خیر کو شر سمجھتا ہے، فساد کو اصلاح اور اصلاح کو فساد سمجھتا ہے۔ اب منافقین کی ایک بڑی بیماری یہ ہے، بڑی علامت ان کی یہ ہے کہ یہ ہر خیر کو شر اور ہر شر کو خیر سمجھتے ہیں۔ اب یہ کرتے زمین میں فساد تھے اور کہتے تھے ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو اگر اس کا حق نہ دیا جائے تو یہ فساد ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کا حق نہ دیا جائے، اس کا مناسب مقام نہ دیا جائے، یہ فساد ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے تھے، جس طرح کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ فساد کو اپنے اصلاح کا نام دے دیتے ہیں۔ فحاشی بے حیائی کو عورتوں نے حقوق نسواں کا نام دیا کہ یہ عورتوں کے حقوق ہیں، اور اسی طرح آزاد خیال اور لبرل طبقہ جو ہے انہوں نے اپنی بے دینی اور الحاد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ راگ الاپ رکھی ہے کہ یہ دین کے اندر تشدد کرنے والے، یہ دین میں بے جا سختیاں کرنے والے، یہ لوگ جو ہے نا یہ ان کو بند کیا جائے، ان کو روکا جائے۔ الغرض ہر وہ شخص جو غلطی پر ہے اور وہ غلطی کو اپنا حق سمجھتا ہے تو یہ بات پکی ہے کہ اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے، کیونکہ منافق فساد کرتے تھے۔ ان کا فساد ہوتا کیا تھا؟ ایک تو ان کا فساد یہ تھا کہ کفار سے مخفی تعلقات، یہود سے ان کے مخفی تعلقات تھے،
مشرکین مکہ سے ان کے مخفی تعلقات، کفار کے ساتھ مخفی دوستی فساد فی الارض ہے، اور یہ منافقین کے اندر تھی۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اسلام کے اصولوں پر وہ نہیں چلتا اور مخفی طور پر کفار سے وہ تعلقات رکھتا ہے، ان کی چیزوں کو پسند کرتا ہے، ان کی عادات اور رسومات اور ان کے طور طریقے کو وہ پسند کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کاش میں اس ملک کا ہوتا، میں ان کا بچہ ہوتا، ان کے گھروں میں پیدا ہوتا۔ یہ جو بے دین قسم کے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے، ان کو اپنے مسلمان ہونے پہ بڑا افسوس ہے، لیکن یہ اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے۔ بڑا دکھ ہے ان کو کہ ہم پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے، ان کو بڑا دکھ ہے کہ مسلمان کے گھر میں کیوں پیدا ہوئے، کاش کہ ہم کسی ہندو، سکھ یا کسی یہودی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے، وہیں کے باشندے ہوتے تو ہمیں دنیا تو ملتی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے مخفی تعلق کو ایک فساد کہا جو ان کا کفار کے ساتھ تھا، اور دوسرا ان کا فساد یہ تھا، جس چیز کو فساد کہا جا رہا ہے، کہ یہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے تھے۔ ان کا جو روکنے کا طریقہ تھا نا، وہ علل اعلان نہیں تھا، کیونکہ علل اعلان اگر یہ دین سے روکتے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی۔ ان کا روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ مخفی شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، مخفی طریقے سے اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہن خراب کرتے کہ دیکھو یار یہ اللہ کا اگر نبی ہے تو پھر یہ مشکل کیوں آ رہی ہے اس کے اوپر، عجیب نبی ہے، ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہیں مشکلات سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، اور خود مشکل کے اندر ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے تو اللہ اس کی طرف سے جنگ کرے، ہمیں کہتا ہے چلو جنگ کرنے کے لیے نکلو۔ تو اس طرح کے باتیں کرنا اور اسلام کے احکامات پر اعتراضات، اور اسی طرح امہات المؤمنین کے اوپر اعتراضات، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فساد کہا ہے۔ اور وہ اپنے عمل کو اصلاح پتہ کیسے کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے دیکھو بھائی ہم تمہیں بھی لے کر چلتے ہیں، انہیں بھی لے کر چلتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ بھی بنا کر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بنا کر رکھتے ہیں، تم ہو تنگ نظر، ہم تو کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بیس، جیسی مجلس ویسی کلام، تو ہم تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ویسی بات کرتے ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں۔ جس طرح کے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مسجد میں آئیں تو وہ اچھے دیندار دکھائی دیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ کسی محفل میں جائیں گے، وہاں پر موسیقی، میوزک، بے حیائی ہوگی، وہ وہاں پر ویسے ہو جائیں گے، اس رنگ میں رنگے جائیں گے، اور وہ ان کو اگر آپ کہیں گے نا تو وہ کہیں گے کر صاحب اتنا تشدد یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بس ٹھیک ہے، بس ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کا بھی دل رکھیں، ایسی دل آزاری نہ کر دیں آپ، بلکہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جی آپ کو کیا پتہ اللہ کے ہاں زیادہ قریب کون ہے؟ آپ اگر ان کی دل آزاری کر دیتے ہیں تو یہ چھوٹا گناہ ہے۔ یعنی اس طرح کے شیطانی باتیں، اس طرح کی سوچ یہ منافقین کے اندر تھی کہ وہ مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھتے تو کہتے ٹھیک ابھی تم، یہود کے پاس جاتے تو کہتے بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، ان کو غلط نہ کہو، تم اپنا دین زبردستی ان کے اوپر نافذ نہ کرو۔ جس طرح آج کے لوگ کہتے ہیں نا کہ تم اپنی ذہنیت، جی اپنی نظر کو صاف رکھیں، بس آپ اپنے ضمیر دل کو صاف رکھیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ تقریباً وہی سوچ ہے، منافقین ایسا کرتے تھے۔ اگر ہم میں یہ کیفیت ہے، ہمیں کوئی شادی پر بلاتا ہے، کسی دعوت پر ہم جاتے ہیں، وہاں پر میوزک چل رہا ہے اور ہم بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، ہم ہنس بھی رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اس چیز کا اثر بھی نہیں ہو رہا، واللہ یہ ایمان نہیں ہے۔ اتنا تو حق بنتا ہے کہ اٹھ کے آ جاؤ، آپ کے کندھے پر کسی نے گن تھوڑی رکھی۔ لوگ کہتے ہیں مجبوری، کیا مجبوری؟ مجبوری کہتے کسے؟ ایمان کی کمزوری اس کو مجبوری نہیں کہتے، مجبوری اور چیز ہوتی ہے۔ مجبوری کی کئی صورتیں ہیں، ہم بھی مجبوری کو سمجھتے ہیں، مجبوری کہاں بنتی ہے، وہ مقامات اور ہیں، لیکن یہ مقامات مجبوری کے نہیں بنتے۔ کم از کم اللہ کے دین کی غیرت کھاتے ہوئے بندہ ایسی مجالس کے اندر اگر گانے بند نہیں کروا سکتا، میوزک بند نہیں کروا سکتا، فحاشی رکوا نہیں سکتا، اتنا تو کر سکتا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، خود وہاں سے اٹھ کے آ جائے۔ لیکن ہم ایسے ہیں کہ اس مجلس میں بھی خاموش اور اس مجلس میں بھی خاموش، ان کی بھی سنتے ہیں، ان کی بھی سنتے ہیں، تم بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک۔ یہ منافقین کا کام تھا۔ میں ایسے بندے کو منافق نہیں کہہ رہا، میں نے تو پہلے اپنے دروس کے اندر کہا کہ کسی کو منافق ہم نہیں کہہ سکتے، یہ جائز نہیں ہے،
کیونکہ نفاق کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل کے احوال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نفاق کے فتوے آج نہیں لگ سکتے، ہاں نفاق ہے لیکن اس کے فتوے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ان کو فسادی کہا ہے وہ اسی طرح کہا ہے کہ ان کی جو نرم پالیسیاں تھیں، دوگلا پن جو تھا، ان کو بھی خوش رکھو، ان کو بھی خوش رکھو۔ اللہ نے کہا یہ فساد ہے، تم اللہ کے دین کے لیے مضبوط نہیں ہوتے، تم اللہ کے دین پر تھوڑی سی غیرت بھی نہیں کھاتے، اور اس کو تم تشدد اور سختی سے تعبیر کرتے ہو، یہ تمہارا فساد ہے۔ اور اس طریقے سے باطل لوگوں کو حلہ شہری ملتی ہے۔ جب آپ جیسے متدین، متشرع، دیندار اور باشرہ لوگ ان کی مجالس کی زینت بنیں گے تو ان کو حوصلہ افزائی ہوگی، دیکھو وہ حاجی صاحب بھی آئے ہیں، وہ نمازی صاحب بھی آئے ہیں، وہ مؤذن ہے، وہ پہلی صف کا نمازی ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی خاص ہے کہ آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے اس میوزک سے؟ میرے بھائیو، جب تک ہم دیندار لوگ سخت نہیں ہو، یہ یاد رکھیے گا، آپ اگر اللہ کے دین سے پیچھے ہٹیں گے نا تو اللہ رب العالمین اپنے دین کے لیے اور لوگ کھڑے کرے گا۔ لیکن ہم جب تک دین کے لیے، ہاں حکمت عملی، جھگڑنا نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں، یہ چیز، لیکن حکمت عملی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان غیرت ختم کر دے۔ بعض لوگ غیرت ختم کر دینے کو، ایمان کے ختم ہو جانے کو حکمت عملی کہتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ نادانی کو ایمانی غیرت قرار دے دیتے ہیں، نادانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایمان ہے ہمارا، نہیں برداشت ہوتا ہم سے۔ تو اعتدال کے ساتھ کم از کم آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فساد جن چیزوں کو کہا اس کو خلاصتاً سمجھیے، کفار کے ساتھ ان کے مخفی تعلقات تھے، یہ فساد ہے۔ ان کی مجالس کے اندر بھی جا کر بیٹھتے تھے، ان کے رنگ میں بھی رنگے جاتے تھے، ان کی مجلسوں میں بھی خاموش رہتے تھے، یہ فساد ہے۔ اور اسی طرح ایمان والوں کے لیے شکوک و شبہات پیدا کرنا، ان کو دین سے روکنا، یا کسی بندے کو ایسے آج کے دور میں جس طرح کوئی کہہ دیتا ہے اور ٹھیک ہے یار داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھو نماز، اور ٹھیک ہے بیٹی پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، حیا ہونا چاہیے دل کے اندر اور نظر کے اندر، بس ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً شکوک و شبہات پیدا کر کے دین سے روکنے والے لوگ، تو اللہ نے اس کو فساد کہا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، آج اگر کوئی بندہ برائی کو اصلاح کا نام دیتا ہے، غلط چیز کو اصلاح کا نام دیتا ہے، تو در حقیقت یہ منافقانہ پالیسی اختیار کیے ہوئے۔ اور اسی طرح اگر اس کے کفار کے ساتھ یا فساق و فجار کے ساتھ تعلقات ہیں، اور دیندار لوگوں سے بھی تعلقات ہیں، ان کو بھی خوش کرتا ہے، ان کو بھی روکتا نہیں ہے، ان کی بدعات اور خرافات میں بھی چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، اور دیندار لوگوں میں بھی بیٹھتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کے لیے غیرت کھانے والا نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی وہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو منافقین کے اندر ایک علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں کے درمیان اعتدال سے چلتے ہیں، ہم تمہاری طرح تنگ نظر نہیں ہیں کہ ان سے تعلقات بالکل کاٹ لیں، کبھی کبھار ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی ضرورت پڑ جاتی، جس طرح آج کے لوگ کہتے ہیں جی اتنی نہ بس بنا کے رکھو نا، بنا کے رکھنے کا مطلب ہے ان کے ساتھ بھی شریک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا انہم ہم المفسدون، خبردار فسادی یہی ہیں، تاکیدیں لگا کر۔ یہ بلاغت کے قاعدوں کے مطابق اس میں بڑی تاکید ہے۔ اللہ کہتا ہے اصل فسادی یہ ہے، اصل فسادی یہ ہیں کہ جو یہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں۔ یہ کل کے درس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ایمان کی کمزوری کی بنا پر یا ایمان نہ ہونے کی بنا پر ان کو یہ برائی نہیں دکھائی دیتی، اور جب ایمان کمزور ہو ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ انسان کو چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، یا بعض دفعہ دکھائی ہی نہیں دیتا گناہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان کا دعویٰ تو یہ کرتے تھے، قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ لائے، لوگوں سے مراد یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، کہ ان کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو آگے سے کہتے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں؟ آپ یوں کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام پر، ان کے ایمان پر سب سے پہلے طعن منافقین نے کیا تھا، اور آج بھی صحابہ کرام کے ایمان پر طعن منافقی کر رہے ہیں۔ جن کے اندر خود ایمان نہیں وہ ان کے ایمان پر طعن کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ کے نبی کے بعد مرتد ہو گئے تھے، وہ اللہ کے نبی کے بعد پھر گئے تھے، یا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ یہ انہی منافقین کی روحانی اولادیں ہیں، انہی کے طور طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انہوں نے بیوقوف کہا۔ انہوں نے بیوقوف کیوں کہا؟ کہ دیکھو پتہ نہیں نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ مرنے کے بعد اٹھنے کا پتہ، نہ رب دیکھا، نہ فرشتے دیکھے، نہ وحی اترتی دیکھی، اور بس ایک غیبی چیزوں کے پیچھے سب کچھ جو دکھائی دے رہا ہے، یہ رشتہ داریاں، یہ مال، یہ وطن، یہ دوست احباب، یہ دشمنیاں، یہ قتل و غارت، یہ سب کچھ سامنے ہے۔ ایک غیبی چیز کے پیچھے لگ کے نظر آنے والا انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی برادریاں بھی چھوڑ آئے، اپنا وطن بھی چھوڑ آئے، اپنے مال بھی چھوڑ آئے، اور دشمنیاں بھی مول لے لیں، اور مرنے کٹنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور اپنے بیوی بچوں گھرانوں کو بھی داؤ پر لگا دیا، اپنا سکون اور امن اور چین بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ کیا ڈر کی زندگی گزار رہے ہیں یہ، کس قدر ہر وقت ان کو جنگوں اور ان معاملات میں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ تو بیوقوفوں والا کام ہے۔ اچھی زندگی ہو، اچھی لائف ہو، سکون کی لائف ہو، بس کھانا پینا اچھا، رہنا اچھا، اٹھنا بیٹھنا اچھا، یہ زندگی ہے۔ در حقیقت یہ صحابہ کرام کو بیوقوف اس لیے کہتے تھے کہ یہ کیوں دنیا کی تعیش میں نہیں آتے، دنیا کی عیش و عشرت انہوں نے کیوں ترک کر دی، اس وجہ سے بیوقوف ہے۔ اور آج بھی دیندار لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنا بچہ مسجد کو دے دیا، آپ نے جو ہے نا جناب وہ بچے کو کچھ تعلیم تو دلوانے، کم از کم وہ دنیا کا تو کچھ، کل کو نوکری تو کر سکے، کل کو کچھ کما تو سکے۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے آج بھی ہمارے ذہن ویسے بن چکے ہوئے۔ یہ صحابہ کرام کو بیوقوف اسی بنیاد پر کہتے تھے کہ کیسے عجیب ہیں کہ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے ایک لا الہ کی خاطر۔ جب انہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار یہ خود بیوقوف ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام پر جو انہوں نے طعن کیا اس کا دفاع اللہ نے کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے ایمان کا دفاع کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سنت اللہ ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کا دفاع کرنا اگر رب نے کیا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے ایمان کا دفاع کریں، کہ وہ مومن تھے، جو ان کے ایمان پر زبانیں تان دراز کرے، اس کی زبان کی سے جو غلاظت نکلتی ہے اس کا بھرپور رد کیا جائے۔ تو دوسری بات یہ ثابت ہوئی، اللہ نے جواب دیا کہ نہیں تم خود بیوقوف ہو، اور یہ گویا کہ یہ اصول ٹھہرا کہ صحابہ پر طعن کرنے والا وہ طعن خود اسی پر لوٹتا ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے اگر وہ کفر نہ ہو اس میں تو وہ کفر اسی پر پلٹتا ہے۔ آج جو صحابہ کو کہتے ہیں نا یہ مرتد ہو گئے تھے، در حقیقت ان پر ارتداد کا فتویٰ لگانے سے یہ خود سارے مرتد ہو چکے۔ ہم نہیں کہتے ان کو مرتد، لیکن یہ خود اپنے آپ کو کروا چکے ہیں مرتد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، واضح فرمان، ہمارا اس پر یقین ہے، ہماری شرح صدر ہے۔ ان کے بارے میں کسی کے دل میں نرم گوشہ ہے تو وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مرتد کہتا ہے، جو ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے، ہمارے دل میں تو اس کے لیے وہی فتویٰ ہے جو وہ صحابہ پر لگاتا ہے۔ چلو ہم زیادہ سخت نہیں بولتے، اتنا ہی بولیں گے جتنا تم صحابہ کے مقدس ہستیوں کے بارے میں جو تم بولتے ہو اتنا ہی ہم تم پر بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیوقوف ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، مصیبت پھر وہی کہ ان کو علم نہیں ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو نا، اس کو اپنی بیماری کا علم ہو تو یہ پھر ایک معاملہ چھوٹا ہوتا ہے کہ چلو اس کو اتنا تو پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن مصیبت تب بنتی ہے کہ ایک بندہ بیمار ہو اور اس کو اپنی بیماری کا پتہ بھی نہ ہو کہ میں بیمار ہوں، اور نہ وہ جاننا چاہے کہ میں بیمار ہوں، بلکہ وہ علم کے سارے ذرائع اور سارے دروازے بند کر دے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ان منافقوں کے اندر ایمان نہیں تھا، اس ایمان کی وجہ سے نہ ان کو شعور ہے، نہ ان کو علم ہے، نہ یہ کسی شر کو سمجھتے ہیں اور نہ ان کو پتہ چلتا ہے۔ گویا کہ وہ بندہ کہ جس کے پاس علم نہیں اور برائی کے اندر وہ واقع ہے، اس کے ہدایت کا راستہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب اس کو علم ہی نہیں کہ میں غلط ہوں۔ ایک غلط بندہ جب اپنے آپ کو صحیح سمجھے گا، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں غلط ہوں، کیا اس کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ اصلاح اس کی ہوتی ہے کہ جس کو پتہ ہو میں غلط ہو گیا ہوں۔
تو جو اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے، غلطی سمجھے نہ، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔